اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بات میں شیئر کرنا چاہتا تھا تو ابھی شروع کرتے ہوئے ہی پھر جنت کے باغ یاد آ گئے، تو ان کو بات پہلے کر لینے دیں۔ اس کے آگے کی بات ہے جو کھا لیا اور وہ باہر ہو گیا، وہ ہضم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ کیسے؟ جو اس نے انرجی پیدا کی ہے اس کو آپ نے اچھی جگہ پہ لگانا کہ بری جگہ پہ لگا دینا ہے۔ جو آپ نے کپڑا پہنا ہے وہ ختم کیسے ہو گیا؟ اس کپڑے کے ساتھ آپ نے طہارت برقرار رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی؟ یہ ہے ذرا ڈیپلی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بات ٹاپک تھی، چل رہا تھا، بھول ہی گیا میں۔ جو ٹاپک یہ تھا کہ مرد عورت میں جو پرابلم آ جاتی ہے، تو میں نے ایک کویسچن اٹھایا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، عورتوں کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں، بڑی زیادتی ہوتی ہے، لیکن اس میں کچھ مرد بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ان کے لیے تو کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، تو اس کے لیے کوئی ویسے عدالت میں بھی کوئی اتنی خاص کوئی سنوائی نہیں ہے، کیونکہ ان زیادتیوں کی وجہ سے مرد کے لیے چانس بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ کچھ ظالم لوگوں کے مسلسل اس اقدام کی وجہ سے جو حقدار مرد ہیں وہ بھی اب ان کی بھی سنوائی نہیں ہو رہی اور نہ ہوئے گی، یہی ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ میں نے یہی کہا کہ آپ دیکھیں، اگر کسی لوگوں کا گزارا نہیں ہو رہا تو ان کو چاہیے سیپریٹ ہو جائے۔ اگر فرض کیا بندہ آپ کو ویسا نہیں ملا جیسا آپ کی خواہش تھی، تو آپ بندے کو چھوڑ کے وہ بندہ ڈھونڈ لیں جو آپ کی خواہش ہے۔ یہی ہوتا ہے نا۔ یہ نہیں ہے کہ اب میں نے رہنا بھی ایسے ہی ہے اور آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، میں نے آپ کے میں تمہیں چھڑنا بھی نہیں اور تمہارا کھ بھی نہیں چھڑنا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو نہیں ہوتا بات۔ اگر آپ میں گن ہوں گے، آپ میں وہ ٹیلنٹ ہوگا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ آپ کی پسند کے مطابق بندہ دے دے گا، اس سے بھی اچھا دے دے گا اگر آپ اچھی ہیں تو، یا اچھے ہیں تو۔ اسی طرح مرد کو بھی اجازت ہونی چاہیے، عورت کو بھی ہونی چاہیے۔ عورت کے حقوق کے لیے تو میں نے دیکھا کافی این جی اوز میں ہے، ہر طرح کی این جی اوز پوری دنیا میں مدد کے لیے والولہ مچایا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہیں مرد ابیوز جو ہوتے ہیں ان کے لیے کیا پرابلم ہے اس کے لیے، یا ان کے لیے کوئی آواز ہے، یا ان کی کہیں پہ سنوائی ہوتی ہے؟ اگر وہ اس اتنے قابل نہ رہ چکے ہوں کہ وہ کہیں جا بھی سکیں، یا کوئی اس سچویشن میں پہنچ گئے ہوں کہ اس کو سمجھ ہی نہ آ رہا ہو کہ کیا کرنا اس کے لیے، اگر وہ تھک تکاندہ اگر پہنچ ہی جائے تو اس کی کوئی مدد سننے والا، یہ کوئی آواز سننے والا ہے؟ کیونکہ باقی تو سارے فیملی کے نام پہ، دھرم کے نام پہ، کلچر کے نام پہ، وہ تو کہتے ہیں ایسے ہو رہا ہے، ایسے بڑے مردوں کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے بہت زیادہ، پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ اندر لکھانے کام کیا ہو رہا ہے۔ میں پوری دنیا کی بات نہیں، یہ تو ایک مثال ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مرد دوسری شادی اگر کرتا ہے تو اس میں کیا ہے؟ تو میں نے یہی کہا کہ یہ چل رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک شہر میں مرد زیادہ، وار کے بعد زیادہ تر مرد ہی ہوتے ہیں شہید، اللہ میاں جی کے پاس وہی جاتے ہیں نا۔ اب آپ دیکھیں ایک ملک میں یا ایک شہر میں 10 لاکھ بندہ شہید ہو گیا زیادہ، اور وہ جو عورتیں ہیں جوان ہیں ان کے بندے شہید ہو گئے۔ اب ان کا نفس تو نہیں شہید ہوا، ان کا نفس تو ادھر ہی ہے، ان کی جو ضروریات ہیں وہ بھی ادھر ہی ہیں، ان کے جو بچے ہیں ان کے لیے بھی حفاظت کے لیے یہی چیز چاہیے، ادھر ہی چاہیے نا۔ اب دیکھیں کہ اس کو اگر مرد کے ذہن میں دوسری شادی اگر نہ کرے وہ، تو پھر ان کو کون سنبھالے گا؟ پھر یہی ہوگا نا کہ وہ آپ کے لیے سیکس ورکر ہوں گے، آپ ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کے آپ ان کے ساتھ جو مرضی جائیداد کے نام پہ کر لیں، کیریئر کے نام پہ کر لیں، شادی کے نام پہ کر لیں، یا کسی اور چیز کے نام پہ کر کے ان کو جو مرضی چاہے کریں۔ یہی ہوتا ہے نا۔ اب یہ اتنا اچھا لا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا تھا، یہ اب ناکام کیوں ہوا؟ ناکام کے لیے میں نے ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی عرب میں دیکھ لیں، انہوں نے یہ جتنی بھی شادیاں، یا وہ امیر لوگ جو مسلمانوں میں تو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں نا، جن کے پاس پیسہ طاقت ہے، انہوں نے کہیں کبھی ایسی عورتوں کے ساتھ شادی کی ہو یا ان کو کبھی عزت دی ہو؟ نہیں۔
اگر انہوں نے کوئی شادی کی بھی ہوگی نا تو ینگ سے ینگ ہوگی، جوان سے جوان ہوگی، یا فائدے کے لیے ہوگی۔ اس لیے یہ جو لا تھا یہ قابل نفرت بن گیا دنیا کے لیے، کیونکہ استعمال سیکس ڈیزائر کے لیے کیا گیا یا اس کو ایز اے پراپرٹی میٹر کے لیے کیا گیا۔ اس لیے یہ کیونکہ اس کو الٹا چلایا گیا۔ اب لوگوں کو تو الٹی تصویر دکھائی دینی، انہوں نے نفرت کرنی۔ یہ کس لیے ہوا؟ یہ ہوا کس لیے؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ ہوا اس لیے تاکہ اگر کوئی وار بڑی ہوتی بھی ہے، ہونے کے بعد بڑی ہلاکتیں ہوتی ہیں، ظاہر بندے ہی مرتے ہیں، بندے ہی شہید ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ یہ دیکھیں آپ پھر شور مچا دیتا وہی ہوں گے نا، کیونکہ انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں یوتھ یا وہی لوگ کہ یہ جائیں، باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ چیزیں ہیں، یہی پڑھایا جا رہا ہے یہاں پہ ہر طرف۔ اب میں ذہن میں وہ نکل گیا میرے، وہ کیا آ رہا ہے۔ اچھا، اب وہاں پہ پھر بچے یا مرد ہی شہید ہوں گے، فوجی شہید ہوں گے، ان کے جو بچے ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں اس معاشرے میں، وہ دوبارہ شادی نہ کر سکے، دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہ ہو سکیں، ان کے بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو سکے، تاکہ یہ ان کو سیکس ڈیزائر کے لیے استعمال کرتے رہیں دوبارہ اگین اینڈ اگین۔ آفٹر 1 سال بعد، 100 سال بعد یا 70 سال بعد پھر ایک بڑی جنگ کروا کے ان کو مروا دیا جائے۔ یہ ہو رہا ہے جی، یہ مذہبوں کے نام پہ ہو رہا ہے، مذہب کے نام پہ۔ کبھی یہ کسی مذہب کو پکڑ لیتے ہیں، کبھی اس وقت الحمدللہ ہمارا مذہب قابو آیا ہوا ہے ان ظالموں کو۔ یہ ہے، سمجھ آ گئی بات؟ اب اچھے اعمال ہی کام آئیں گے آپ لوگوں کے، بات کرنے دیں۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ تعاون یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے کہ آپ لوگوں کے فیصلے صحیح کروائیں، اور ایک دوسرے کے جو ہے نا زبردستی کرنے کی اور دین تھوپنے کی کوشش نہ کریں، بس یہی ہے۔ تو آپ لوگوں کو جب دین کی سمجھ ہی نہیں ہے تو اتنے بڑے آپ لوگوں نے سپیکر بنا کے لوگوں کا دماغ خراب کیا ہوا ہے، تو فائدہ کیا ہے اس کا جب پتہ ہی نہیں ہے آپ کو مسائل کا؟ آپ نے صرف چھرا ہی چلانا ہے۔ ایجوکیٹ کریں۔ آپ مجھے بتائیں، وار ہوتی ہے، وہ جو 1 ملین عورت بیوہ ہوتی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، ویسے تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ میں بچے ہوتے ہیں، چلو 2 بھی لگائیں، 2 ملین بچے ہیں، 2 ملین بچے اور 1 ملین عورت بغیر ہسبینڈ کے اس زمانے میں، وہ بھی جنگ کے حالات کے بعد جب خوراک یا یہ وہ بالکل نایاب ہوتا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ کیسے وہ معاشرہ پھر دوبارہ چلے گا؟ جس طرح آپ ان کو ڈرائیو کریں گے ویسے ہی چلے گا۔ اور کون کریں گے؟ یہ جو کام کروانے کے بھی تلے ہوئے ہیں۔ اللہ حافظ۔ سوچیں، میں ابھی سوچتا ہوں، اس لیے زیادہ شادیوں کی ویسے مرد میں اللہ تعالیٰ نے خود رکھی ہے، کیونکہ یہ کبھی بھی جنگ سے باز نہیں آئے، ہر دفعہ لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، کبھی مسلمانوں بھی ہوئیں، کبھی مسلمانوں کی آپس میں ہوئیں، کبھی کرسچن اور مسلمانوں کو لڑایا گیا، کبھی کسی کو لڑا کے، یہ ہمیشہ سے ہلاکتیں ہوئیں، اور ان کے بڑے بڑے نام، بڑے بڑے قلعے، بڑے بڑے گرجے بنا کے، بڑی بڑی مسجدیں بنا کے اس کی شان و شوکت کا اظہار کیا گیا، تاکہ ایسے واریئرز کا نام زندہ رہے، تاکہ ہم کبھی بھی استعمال کر کے ان کو ذبح کروا سکیں، اور وہی کام دوبارہ سے شروع ہو، تاکہ 20 کنیزیں ہوں، 30 کنیزیں ہوں، لونڈیاں ہوں، وہ دوبارہ آئیں۔ آپ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں، شیئر کریں۔ ویسے تو عورت، اب آپ دیکھیے، عورت ویسے تو بہت احساس کرتی ہے عورت کا۔ آپ بتائیں، آپ کی بہن ہے، وہ بھی جس کا بندہ شہید ہوا ہے، ایز اے عورت بتائیں وہ کتنی دیر صبر کر سکتی ہے؟ کیا وہ بغیر صبر کے ساری زندگی، چلو وہ نکال لے گی، کوئی آپ گارنٹی دے سکتی ہیں کوئی اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھائے گا؟ تو پھر کیوں نہیں آپ سارا کچھ شیئر کرتی ہیں؟ تو یہ کیوں نہیں شیئر کرتی ہیں آپ؟ وہ اس لیے کہ آپ کے سامنے اس قانون کو اتنا غلط استعمال کیا گیا، اتنا غلط استعمال کیا گیا کہ آپ سوچنا بھی نہیں چاہتی ہیں۔
اور یہ جان بوجھ کے کیا گیا جو آپ لوگوں کے آقا بنے ہوئے ہیں۔ اللہ حافظ۔